اور جب دل کے ساتھ انقطاع مخلوق ہو جائے تو اس کے دل پر اندیشہ مخلوق مستولی رہتا ہے۔ اس وقت اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگرچہ مخلوق میں ہو مگر مخلوق سے تنہا ہی ہوتا ہے اور اس کی توجہ مخلوق سے بالکل علیحدہ ہوتی ہے، اور یہ مقام نہایت بلند ہے اور ہر ایک کے لیے یہ شان بہت بعید ہے۔ اور اس راہ میں صحیح اترنے والے اور اس صفت کے صحیح موصوف داتا صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر طویل گفتگو فرمانے کے بعد اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور یہ مقام نہایت بلند ہے اور ہر ایک کے لیے یہ شان بہت بعید ہے۔ اس راہ میں صحیح اترنے والے اور اس صفت کے صحیح موصوف حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ نے تخلیہ کی راحت کا پتہ دیا اور بظاہر لوگوں میں منصب امارت اور تخت و خلافت و جلوہ فرما رہے ہیں۔ یعنی داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں، اس کو سمجھیں کہ یہ جو اولیاء صوفیہ ہے نا، اولیاء صوفیہ ان کے دل میں جو ہے نا وہ کجی نہیں ہے، سمجھے نا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو ماننے میں جو ہے نا اپنے دلوں میں کوئی بال برابر بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں جن کو جو فضیلت حاصل ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جو مرتبہ دیا، اللہ اس کے رسول نے جو مقام اور مرتبہ دے دیا ہے، وہ اجماع ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے اور سر تسلیم خم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی کے بھی دل میں یہ خیال آئے کہ یہ باتیں، یا سننے والے یہ سوچیں کہ یار یہ بات میں کر کیوں رہا ہوں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں بھائی کہ آج سلسلہ طریقت میں اور خانقاہوں میں جو طریقت کے نام لیوا ہیں، وہ پیران طریقت ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں شیخ صاحب ہوں، میں اور ان کے مریدین جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ اپنے پیر کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ القابات سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا ان خانقاہوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ میں بات کچھ کھل کر میں کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں سلسلہ افتخاریہ، کیونکہ ہم سلسلہ افتخاری سے وابستہ ہیں، اور ہندوستان میں ہمارے پر دادا حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ درگاہ ہے، اور حضرت صوفی افتخار الحق بسمل یہ نسبی اعتبار سے صدیقی ہے، یعنی حسب اور نسب دونوں اعتبار سے، ماں اور باپ دونوں طرف سے آپ صدیقی ہیں، اور صدیقی ایسے ہیں کہ 41واں پشت سے
آپ کا شجرہ جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے. مجھے افسوس اور دکھ اس وقت ہوا جب کیونکہ میں بیٹھا پاکستان میں ہوں، لیکن کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کے کسی کونے میں کچھ ہو رہا ہو تو آپ تک وہ کسی نہ کسی ذرائع سے وہ خبر پہنچ ہی جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ سلسلہ افتخاری کے جو وہاں ماننے والے ہیں اور اپنے خانقاہ میں سلسلہ افتخاری کے ماننے والے اپنے خانقاہ میں ایک ایسے مولوی منحوس کو، میں تو اس کو منحوس کہوں گا نا، بلکہ میں اس لعین کو کیا کہوں، اور میں بیٹھا بھی بہت دور ہوں، کیا کہوں اس خبیث کو. اس خبیث کو میں نے دیکھا کہ وہ سلسلہ افتخاری کے ماننے والوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان مبارک میں بدگوئی کر رہا ہے. اور وہاں بیٹھے جو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس توہین کو سن کر معاذ اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے علی علی کرنا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیا ہے، یہ تربیت دیا ہے. اور پھر وہ ان مریدوں کا کیا ہوگا، وہ کس منہ سے جا کر حضور صوفی افتخار الحق بسمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سامنا کل بروز قیامت کریں گے. کس منہ سے کریں گے، کس منہ سے کریں گے؟ جب حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کل بروز قیامت پوچھیں گے کہ تم کو تو میرے نسبی کا خیال نہ رہا، تم تو میرے جد امجد پر انگلی اٹھاتے رہے، تو کیسے میرا مرید ہو سکتا ہے اور تو کیسے میرا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ میرے باپ پر تو انگوش نمائی کرتا رہا، میرے باپ پر لان تان کرتا رہا، تو اپنے آپ کو کہتا تھا میں مولائی ہوں، مرید تھا تو میرا، اور تجھے حیا تک نہیں آیا کہ میرے جد امجد پر تو انگوش نمائی کرتا رہا، ان پر بدگوئی کرتا رہا. یہ ہے اصل بات. میں جب وہ ہندوستان میں کیونکہ ظاہر بات ہے سلسلہ افتخاری چاہے پاکستان میں ہو، چاہے وہ بنگال میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہے تو ایک ہی درخت کے وہ شاخ نا. تو جب ایک درخت کے شاخ ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یار اس شاخ میں کیڑا کیوں لگ رہا ہے. بہت دکھ ہوا مجھے، بہت دکھ ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ گئے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ گئے اور یہ اپنے اصل سے پھر گئے، یہ اپنے اصل سے پھر گئے، یہ گمراہی کی طرف چلے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یعنی یہ بدعقیدہ ہوئے کیوں؟ جہالت، گمراہی اور جاہلوں کی صحبت. جاہل ان پڑھ کو اپنا پیشوا بنا لینا، علم سے دور رہنا، علماء سے بغض رکھنا. آپ مجھے بتائیں کہ کس یعنی طریقت کے پہلوان نے، مجھے آپ بزرگوں کا نام بتائیں، کوئی ہے؟ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان تمام نفوس قدسیہ سے تابعی سے آپ لے لیں، کسی ایک بزرگ کا مجھے نام بتائے جن بزرگوں نے علماء کی توہین کی اور امت کو علماء سے دور کیا. آج امت علماء سے دور ہوئے، سب کا تو اپنا اپنا کام تھا نا جی، ٹھیک ہے،
طریقت کے راہ میں چلنے والے ان کا اپنا کام تھا، اور علماء جو تھے ان کا اپنا کام تھا. آپ نے جو دونوں مل کر دین کا کام کر رہے تھے، آپ نے ان دونوں کو، تو یہ وہ یعنی خود ان پڑھ جاہل گواہ اور علماء کی صحبت سے روکا. اور کیا کہتے ہیں کہ علماء کے اندر تو آپس میں بہت اختلافات ہیں، علماء میں تو آپس میں بہت اختلافات ہیں. میں نے کہا دل پر ہاتھ رکھو، سچ سچ یہ بات کرو، سچ بات کرو. علماء کا یہ عیب تم کو نظر آ رہا ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے، حالانکہ علماء کا اختلاف تو امت میں رحمت ہے. حضور نے فرمایا نا، کسی مسئلے پر علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. لیکن آپ سچ سچ بتائیں، طریقت کی راہ میں چلنے والوں میں اختلاف نہیں ہے؟ آپس میں وہ ان کا اختلاف نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، آپ کہیں نہیں ہے تو میں آپ کو گنواتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راہ طریقت میں چلنے والوں نے آپس میں کس قدر اختلاف کیا ہے، اور کس قدر انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھا ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب بندہ خود ظاہر و باطن عیب سے مبرہ ہو، عیب سے بالکل لبریز ہو نا، ظاہر و باطن عیب سے بھرا ہوا ہو نا، تو وہ جس کو بھی دیکھے گا عیب دار نظر آئے گا. جس کے اپنے اندر خرابی ہو نا، تو جس کو بھی دیکھے گا وہ اس کے اندر خرابی نظر آئے گا. میں جو بات کر رہا ہوں سلسلہ قادریہ چشتیہ اور افتخاریہ رزاقیہ، آپ یقین جان لیجیے، میری بات کو آپ گرا باندھ لیجیے کہ اس سلسلے میں کسی بھی حضور کے جانثار غلاموں کی گستاخی کا داغ نہیں ہے. کسی بھی حضور کے 1,24,000 حضور کے جانثار غلام ہیں. اور نہیں تو میں اپنے سلسلے کے جو لوگ ہیں جو یہ بہت یہ کر رہے ہیں، میں سب یہ آن دا ریکارڈ بات میں کر رہا ہوں، ان تمامین کو میں خود چیلنج، مناظرے کا نہیں، مناظرے کا چیلنج نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یعنی کسی 1,24,000 کسی صحابی کی گستاخی آپ کے اندر ہے اور آپ کرتے ہیں اپنے عقیدت مندوں کے بیچ میں بیٹھ کر، اپنے مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کر، اور آپ نے اگر اس کو اپنے سلسلے کا نام دے رکھا ہے، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سلسلہ افتخاریہ میں ایسا کوئی مرض نہیں ہے اور ایسا کوئی داغ نہیں ہے کہ 1,24,000 کسی حضور کے جانثار، کسی ایک جانثار غلام کی بھی گستاخی سلسلہ افتخاریہ میں نہیں ہے. اور کوئی اگر کہتا ہے تو میں کوئی مناظرے کی بات نہیں کرتا، میں ان سے مباہلے کی بات کرتا ہوں کہ وہ میدان میں نکلے، کیونکہ تو بھی اپنے آپ کو افتخاری کر رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ میں افتخاری ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سلسلہ افتخاری میں حضور کے کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی نہیں ہے. اور تو یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضور کے کسی بھی جانثار غلام کے بارے میں اگر تو اپنی محفل میں بیٹھ کر گستاخی کرتا اور اس کو سلسلہ افتخاری کا نام دیتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اس کو قبول کر بھائی، قبول کر. میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ سلسلہ افتخاری میں کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی آپ نہیں پائیں گے. اور کوئی دعویٰ کرتا ہے تو میں اس کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں، میں اس کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں. سلسلے کو خراب مت کرو. سلسلہ افتخاری بڑا عظیم اور مبارک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو خراب مت کرو. اپنی جہالت اور اپنی یتیم العلم کی وجہ سے سلسلہ افتخاری پر گنگش نمائی کا ذریعہ مت بنو. تو میں جو عرض کر رہا تھا سنیں تاکہ میں بات کو سمیٹ دوں. اور جب اس راہ میں صحیح اترنے والے
اور اس صفت کے صحیح موصوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ نے تخلیہ کی راحت کا پتہ دیا اور بظاہر لوگوں میں منصب امارت اور تخت و خلافت پر جلوہ فرما تھے، اور یہ دلیل واضح ہے کہ اہل باطن اگرچہ بظاہر مخلوق میں شامل ہوتے ہیں مگر ان کا دل اپنے جمیل حقیقی کے ساتھ اور یختہ ہوتا ہے، بلکہ ہر حال میں حق جل شانہ کی طرف مرجو رہتے ہیں، اور جس قدر مخلوق سے ان کی صحبت ہو اسے من جانب اللہ ایک بلا تصور کرتے ہیں، اور مخلوق کی طرف اس مجبوری سے رجحان کر لیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ محبوبان الہی دنیا سے قطع طور پر صاف نہیں ہو سکتے، اور یہ اگرچہ انہیں گوارا نہیں، جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دارن اسست علی البلا ببلا محال، جس گھر کی بنیاد بلا پر رکھی گئی ہے محال ہے کہ وہ بلا سے خالی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلّہ، یہ میری بات نہیں ہے، طریقت والوں اپنے دل کو خوشادہ کرو، خوشادہ کرو۔ تم جس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ خدا کا ذریعہ، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یعنی راہ طریقت میں چلنے کے لیے دل ایسا ہونا چاہیے، کسی ایک مسلمان، عام مسلمان کی، کسی ایک مسلمان کے لیے بھی دل میں میل نہیں ہونا چاہیے۔ عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، میں تو جس مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس مسلمان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساروں کی عزت اسلام سے اور اسلام کی عزت عمر سے ہے۔ میں جس مسلمان کی بات کر رہا ہوں اس مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا ساروں کی عزت اسلام سے ہے اور اسلام کی عزت عمر سے ہے۔ نہیں ہے؟ اگر ہمت ہے تو پھر اس حدیث کو جھٹلا دو۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی دل میں میل ہو تو طریقت کے راستے میں وہ چل نہیں سکتا ہے، تو جس دل میں حضرت عمر کے لیے میل ہو وہ طریقت کے راستے میں کیسے چل سکتا ہے اور کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب داتا صاحب فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلّہ صحابہ میں خاص اصحاب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہیں۔ کیا؟ خاص بارگاہ رسالت کے کچھ لوگ خاص تو تھے نا جی۔ آج لوگوں کو پتہ چلا ہے داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ داتا صاحب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں اور طریقت کا زیادہ وہ علم رکھتے ہیں، اس لیے داتا صاحب کی تردید اور معاذ اللہ داتا صاحب کے عقائد و نظریات کے برعکس وہ کر رہے ہیں اور چلتے ہیں۔ خیر یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلّہ صحابہ میں خاص اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور اس پایا کہ مقبول بارگاہ لم یزل، کیا؟ مقبول بارگاہ لم یزل، اللہ اکبر۔ اور اس پایا کہ مقبول بارگاہ لم یزل ہے کہ آپ کے تمام افعال بارگاہ ایزدی پناہ میں مقبول ہے۔ کیا ہے؟ مقبول ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا، مقصد یہ کس قدر قیمتی بات ہے، کس قدر قیمتی بات ہے۔ جو لوگ
آپ یقین جانیے ہمارے بزرگوں نے علم کے معاملے میں ہمیں یتیم نہیں رکھا ہے، اور ہم جا کر غیروں کے دروازے میں دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ سکھا دو۔ ابھی وہ غیر کیا سکھائیں گے؟ غیر جو بدعقیدہ ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا ہے، اور جو یتیم العلم خود ہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اور اپنے بزرگوں کے قدموں میں آنے کی توفیق نہیں ہے، نام لیتے ہیں۔ داتا صاحب کا یہ شعر ضرور پڑھیں گے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما، سمجھے نا، یہ ضرور پڑھیں گے، لیکن داتا صاحب کی مانیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے تمام افعال بارگاہ یزدی پناہ میں مقبول ہے، جتنا بھی عمل آپ نے کیا نا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لکھ کون نا؟ داتا صاحب۔ ابھی جو بندہ ہی اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو اس کا عمل کیسے مقبول ہوگا جی؟ یہ تو ان سے سوال ہے نا۔ اور طریقت کے چمپئنوں بتاؤ، ارے جو بندہ رب کے بارگاہ میں ہی مقبول نہ ہو، مردود ہو جائے، تو اس کا عمل مقبول کیسے ہوگا؟ اب ماننا پڑے گا کہ جس کا عمل مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ بندہ پہلے مقبول ہے، تب اس کا عمل مقبول ہے۔ وہ بندہ رب کو پہلے پسند ہے، تب تو اس کا عمل پسند آیا۔ حتیٰ کہ جب آپ مشرف با اسلام ہونے آئے تو پہلے جبریل بشارت لائے اور عرض کی، بشارت لائے، بشارت کیا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد استبشر اہل السماء اليوم باسلام عمر۔ اللہ اکبر۔ حضور آج ملائکہ کو حضرت عمر کے اسلام کا مژدہ ملا ہے، ملائکہ کو یہ خوشخبری ملی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اسلام لے آئے ہیں، خوشخبری ملی ہے۔ تو اس لطائف صوفیہ میں اور خرقہ پوشی با اقتدائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہے۔ خرقہ پوشی با اقتدائے عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی میں خرقہ پوشی جو نا وہ جاری ہے۔ اور صوفیہ اکرام کا مذہب میں سخت اور مستلب ہونا بھی اسی ہستی مقدس کی پیروی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد اسلام سب باتوں میں امام خلق ہوئے ہیں، سب باتوں میں امام خلق ہوئے ہیں۔ اس میں یہی وجہ ہے کہ وہ بعد اسلام سب باتوں میں امام خلق ہوئے ہیں۔ مومن کہتے اس کو ہیں کہ وہ اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے، ہر مسلمان بھائی کے لیے دل کشاد رکھے۔ اور یہ تو وہ عظیم مسلمان ہیں کہ یہ مسلمان نہ ہوتے تو ہم آپ کہاں تھے؟ انہوں نے جو اسلام کے لیے دن رات جو کچھ کیا، اور حضور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو تلوار اٹھا کر میدان میں آئے، اور اپنی بدر میں 313 جو تھے نا، یہ ماہ رمضان گزرا نا جی، بدر میں 313 مسلمان تھے، اس میں حضرت عمر بھی تھے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے نا۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آپ کے بیٹے نے ایک دن دسترخوان میں کہا کہ ابا جان، آپ بدر میں کئی مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا کہا کہ بیٹا تم نے یہ مقصد کہ میں تمہاری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، تم میرے تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، کافر سمجھ کے قتل کر دیتا، اسلام دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ بدر میں جو آپس میں لڑے تھے نا، وہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ کس کے لیے تلوار اٹھایا تھا؟ اسلام کے لیے۔ سامنا کس کے لیے کیا تھا؟ اسلام کے لیے۔ چچا کا سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوئے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ چچا کی گردن کو کاٹ کر حضور کے قدموں میں لے کے آئے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ باپ کا گلا کاٹ کر حضور کے قدموں میں لا کر پھینکا ہے کس کے لیے؟ اور آج ان کے لیے اگر ناپاک نطفے کا یعنی ہم تو ناپاک نطفہ کا ایک قطرہ ہے نا، اور آج وہ قطرہ جب بڑا ہو جائے، وہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کلام کرنے لگے، بات کرنے لگے۔ بات اسلام سب باتوں میں امام کیا ہے؟ خلق ہے۔ کیا ہے؟ امام خلق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضور جانے جانا حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذات بالا برکات کے حوالے سے داتا صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عقیدہ دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھ کی بھی عطا فرمائے، جو کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعقیدگی سے اور بدعقیدوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو، خاندان کو، سب کو اللہ تعالیٰ بدعقیدگی اور اس کی نحوست سے اور ایسے بدعقیدوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلاموں کے بیچ رکھے جن غلاموں کے سینے میں حضور کے ہر غلام کا پیار اور محبت ہو، اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم نفوس قدیت طیب و طاہر جماعت اور وہ نفوس قدسیہ جماعت صحابہ، ان دونوں کا پیار ہمارے سینے میں ہو، اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔